جیسا کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر انسان کو سنتوں سے محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس پر اگر ہم سارے کے سارے لوگ عمل کرتے، جیسا ہم نماز اللہ کے رسول کے طریقے پر پڑھتے ہیں، داڑھی اللہ کے رسول کے طریقے پر، رفع دین اللہ کے رسول کے طریقے پر، جس طرح ان تمام سنتوں کو ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر اپلائی کرتے ہیں، اسی طرح ایک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو بھی اگر ہم اپلائی کرتے تو صرف اس ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اس دنیا سے غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کے بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، لڑکی پیدا ہو جائے تو قتل کر دینا، یہ تمام لعنتوں کو ختم کر سکتے ہیں ہم لوگ صرف ایک ہی سنت پر عمل کر کے۔ یہ جو 85 کروڑ نان مسلمز ہیں، ان تمام لوگوں کو اگر اسلام میں لانا ہے، ان لوگوں کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا ہے، یہ ایک سنت پر آپ عمل کر لو کافی ہے، وہ خود ہمارے اسلام کے قریب آ جائے گا۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ آپ میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے اس سنت کے بارے میں۔ رخا ویڈنگ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا پاتا بھی ہے، کیا ہے؟ النکاح من سنتی۔ کتنے جگہ نہیں سنے آپ؟ مطلب کیا ہے؟ ویڈنگ کارڈ کے اوپر تو عربی کے الفاظ میں لکھ رہے ہو نا، النکاح من سنتی، یہ نکاح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن دور دور تک اس نکاح کے اندر کیے جانے والے اعمال کا اللہ کے رسول کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو پتہ کیا چلا؟ آج ہم لوگ اگر یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم ہماری گھر کی شادیاں مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر کریں گے، لڑکی کے باپ سے پلنگ، فرنیچر، بیڈ تو دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ بھی ہم ریسیو نہیں کریں گے۔ ہم 500 300 ہمارے لوگوں کو لے کر لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانے کھا کر، کون سا کھانا؟ ولیمے کا کھانا نہیں، شادی کا کھانا ہوتا نا، 200 300 لوگوں کو ڈال لے کے بس میں لے کے چلے جاتے اپن، اور لڑکی کا باپ ارینجمنٹ کرتا ہے کھانے کا، پھر اپن کھا کے آ جاتے ہیں۔ یہ جتنے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے چیزوں کو اگر ختم کر دیے، دیکھو نان مسلم آ جاتا اپنے اسلام کے اندر۔ کیوں؟ ذرا اس بات کو اچھا سمجھنا، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، یا آپ دیکھ لو آپ کے خاندان میں، آپ کو اونلی 5 to 10% لوگ ملیں گے، اونلی 5 to 10% جو مالدار ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ویل سیٹلڈ ہے۔ وہ لوگ لاکھوں میں شادی کر سکتے، کچھ بھی نہیں بگڑتا ان کا، اتنا پیسہ ہے بھائی ان کے پاس، لیکن کتنے ہیں ویسے لوگ؟ اونلی 5 to 10% ہے۔ اب یہ 5% 10% مالدار جن کو ہمارے علماء نے خوشی سے فتویٰ جائز فراہم کر کے دے دیا، دیکھو اگر آپ خوشی سے دے رہے نا تو جائز ہے، ہاں اگر بچی والے خوشی سے دے رہے آپ بالکل لے سکتے، لے لیجئے، شادی کا کھانا بھی لیجئے، جہیز بھی لے لیجئے اگر خوشی سے ہے تو۔ اب سوال کیا ہے؟ بالکل خوشی سے کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ 5 to 10% لوگ ہی ہے جو واقعی خوشی سے لاکھوں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ 5-10% مالداروں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ریمین 90 to 95% لوگوں کو اپنی بچی کی شادی کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ سود پہ قرضہ لانا پڑتا، جائیداد بیچنا پڑتا، کاروبار یا پلاٹ یا فلیٹ بیچنا پڑتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ لوگوں سے چندہ مانگ کر، بھیک مانگ کر۔ مسجد میں جمعہ کے دن کتنے بار نہیں سنے آپ؟ ایک غریب خاتون آئی ہے جن کی بچی کی شادی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے، سنے نہیں سنے؟ تو اب آپ غور کریں ذرا میری باتوں کو، یہ 5-10% مالدار لوگ ہیں، واقعی ان کے پاس ہے مال، ان کے پاس دولت ہے، اور ان کو خوشی سے کرنے کا فتویٰ بھی مل گیا، اب انہوں کریں گے نا، لیکن ان کے پاس مال رہنے کی وجہ سے ان کی بچی کی شادی تو جلدی ہو جا رہی، اب کل آپ کی بچی کی بھی تو شادی ہونا ہے، آپ کی بہن کی بھی تو شادی ہونا ہے، حالانکہ آپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا پیسہ بھی نہیں ہے، پلنگ فرنیچر جمع کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، اب آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ جائیداد بیچنا پڑتا، کاروبار بیچنا پڑتا، سود پہ قرضے لانا پڑتا۔ جس کے پاس وہ نہیں ہے انہیں کیا کرتا؟ چندے کر کے کرتا۔ اب دلچسپی کی بات کیا ہے؟ یہ سب چیزاں کر کے انہوں بھی کیا بولتے؟ میں بھی خوشی سے کر رہا ہوں بولتے نا، کہ آج تک کسی داماد کو آپ دیکھیں یا کسی سسرے کو دیکھیں آپ
جو سسرا اپنے داماد کو پورا سامان دینے کے بعد اپنے 500 مہمانوں کو کھانا کھلاتے وقت کیا کسی نے کہا آج تک میں چندہ لا کے تمہارے کو شادی کر کے دے رہا ہوں؟ بولا کوئی؟ میرے کو میرے کاروبار، میری گاڑی بھی بیچ دینا پڑا، میرا کھیت بھی بیچنا پڑا میری بچی کی شادی کرنے کے لیے، داماد تمہارے کو جو جہیز دیا نا میں وہ 5 لاکھ روپے فلانا سیٹ کے پاس سود پہ لا کر دیا، میں بہت پریشانی سے دیا، لیکن بچی کی شادی ہونا نا ٹھیک ہے دے دیا۔ کوئی بولتا کیا بولتے سب لوگ؟ سب وہی بولتے میں بھی خوشی سے دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اگر انہوں یہ الفاظ نہیں بولیں گے تو کہ شادی کرتا داماد؟ اگر انہوں بول دیے کہ بھائی دیکھو میں تو بہت تکلیفوں سے شادی کر رہا ہوں بچی کی، میری بیوی کا بھی زیور بیچ دیا بچی کا سامان جمع کرنے کے لیے، اس لیے لوگ کیا بولتے ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر ٹکا۔ آج دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے وہ معاملہ ہے۔ اب انہوں پورا اپنا گھر بیچ کے بھی بچی کی شادی کر رہے، لیکن زبان پہ کیا بولتے یہ سب چیزیں؟ خوشی سے دے رہا ہوں داماد، میری بچی کی شادی ہے، میری خوشی ہے۔ اگر یہ نہیں بولیں گے انہوں تو کیا ان کی بچی کی شادی ہوتی؟ رشتہ نہیں ٹوٹتا؟ اس وقت ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو کیا یہ واقعی میں خوشی تھا؟ کیا دل سے خوشی تھی؟ نہیں تھی۔ ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے ایک باپ کو 5 سال پیچھے جانا پڑتا ہے، اگر سیونگز بھی ہے پورے 5 سال کے سیونگز ختم نہیں ہوتے۔ نہیں دیکھ رہے آپ؟ ارے آپ اپنے آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے پھر بھی خاموش کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسا خاموش بیٹھنا دل بول رہا؟ اور یہ پورا بگاڑ لانے والے کون ہیں؟ یہی 5% 10% مالدار نا، یہ لوگوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا، اب آپ کو مجبوری میں یہ سب چیزیں کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ لوگوں نے پورے سوسائٹی کو ایک رول ماڈل بنا کے دے دیا ہے، اب ان کی خاطر آپ کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ایک بچی کی شادی ختم ہوتی نہیں پھر دوسری بچی لائن پہ کھڑے ہو جاتی، اس کی ختم نہیں ہوتے قرضے پھر تیسری بچی لائن پہ کھڑے ہوتی ہے۔ اب ذرا اس باپ کا سوچو جس کے 4 5 بچیاں ہیں اور بیچارہ چھوٹا سا 15,000 10,000 کی نوکری پہ گزارا کرنے والا ہے، بھائی انہیں کیسے شادی کرے گا اپنی بچی کی؟ آپ سوچنا کیوں نہیں چاہ رہے ان چیزوں کے اوپر؟ تو آج ہم اسی بات کے اوپر غور کریں گے سوتی، اس لیے کہ یہ 95% لوگوں کا بگڑ رہا ہے، یہ لوگ اکنومیکلی بیکورڈ ہو رہے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ چلو ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں اگر تھا کرنے کا پھر بھی قرضے ہو رہے تو اچھی بات تھی، اسلام میں ہے کیا دیکھ لو آپ، پورے اسلام میں، پورے اسلام کی بات کر رہا ہوں میں، شادی میں خرچ کرنا تو صرف 2 ہی جگہ خرچ کرنا ہے، 2 خرچے، پوری شادی کی بات کر رہا ہوں میں، ہول میرج میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اونلی 2 خرچے ہیں، پہلا خرچ نقد مہر، دوسرا خرچ ولیمہ، یہ دونوں بھی کس کو کرنا ہے؟ لڑکی کو نہیں، لڑکے کو کرنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا اسلامک کانسیپٹ میں نکاح یہ ہے جس میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ نہیں ہے اسلام کے اندر، سنگل 1 روپی۔ اس لیے میں نے کیا کہا، بیڈ شیٹ پلنگ فرنیچر تو دور کی بات ہے، سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام نے نکاح کے کانسیپٹ کو اتنا آسان کر کے دکھا دیا ہے، لیکن کیا آپ کو پریکٹیکلی دکھتا ہے؟ آج نہیں دکھتا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے قسم کھا لی ہے، نمازیں، داڑیاں، ٹوپیاں، رفع دین سب چیزاں کریں گے، کس کے طریقے پہ؟ رسول کے طریقے پر، ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن بات جب شادی کی آتی تو نہیں، یہاں رسول اپلائی نہیں ہوتے اپنے لیے، یہاں سماج، سوسائٹی، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ارے سمداوے والے کیا سمجھتے، بچی کو اتنا بڑی بچی کو کرے نا، اب چھوٹی بچی کو نہیں کرنا کیا؟ یہ والے خیالات دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ خود یہ قسم کھا لیے کہ باقی پوری عبادتیں نبی کے طریقے پہ، شادی نبی کے طریقے پہ نہیں کریں گے۔ جب آپ نے ایسا فیصلہ کر کے آپ خود اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر کون سدھارے گا بھائی آپ کو؟ لیکن ذرا آپ خود ایمانداری سے ذرا مسجد کے باہر نکلنے کے بعد کسی بھی حیدرآباد کے روڈ پہ چلے جاؤ، بنگلور کے روڈ پہ چلے جاؤ، آپ کو راستے میں جتنے بڑے بڑے ٹاورز نظر آتے ہیں، جتنے بڑے بڑے انڈسٹریز نظر آتے ہیں، جتنے بڑے بڑے بلڈنگز نظر آتے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ مسلمان دور دور تک نہیں ہوگا، دیکھ لو۔ ہاں، اس کے گھر کا ڈرائیور مسلمان ہو سکتا ہے، واچ مین مسلمان ہو سکتا ہے، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ گھر میں کام کرنے والی عورت مسلمان ہو سکتی ہے، لیکن اس بلڈنگ کا مالک، اس ٹاور کا مالک، اس انڈسٹری کا مالک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان آپ کو نظر آتا تو کہاں نظر آتا؟ جتنے آٹو ڈرائیورس ہے، جتنے پان کے شاپس ہے، جتنے چھوٹے چھوٹے ویلڈر مولڈر کے شاپس ہے، جتنے پینٹرز ہے، جتنے لینڈ گرابرس ہے، پورے کون ملتے ہیں آپ کو؟ حالانکہ حرام کمائی نہیں ہے، لیکن آئیڈینٹی کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو لوور میں شامل ہوتا ہے نا۔
کہ آپ اپنے آپ کو بہتر زندگی نہیں چاہتے؟ جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش بختی کی علامت میں کیا کہا؟ خوش بختی کی علامت میں جس آدمی کو اچھا کشادہ مکان مل جائے، اچھی کشادگی والی گاڑی مل جائے، جس کسی کو اچھی بیوی نصیب ہو جائے، جس کسی کا پڑوسی اچھا مل جائے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ اس حدیث کے اپلیکیشن یا اس حدیث کو آپ کب پہنچ پائیں گے؟ جبکہ آپ کو بچیوں کی شادیوں کے خرچے ادا کرنا ہے، آپ کو بچیوں کی شادیوں کے لیے اپنے پراپرٹیز کو بیچتے بیٹھنا ہے، تو پھر اس حدیث کو کب ریچ ہو پاؤ گے آپ؟ پاسبل ہی نہیں ہے، پوری زندگی نکل جائے گی۔ اچھا ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچو آپ، پھر بھی جس کا باپ زندہ ہے یا جس کا باپ سود پر قرضے لا سکتا، جائیداد بیچ سکتا، وہ کسی بھی طرح بچی کی شادی کر ہی دے گا۔ ان بچیوں کا کیا خیال ہے جس کا باپ ہی نہیں ہے، یا باپ ہے اس کو پتا ہے کہ بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا میرے پاس، چلو ہوتا تو بیچتا، بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، تو کیا وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگے گی؟ آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ کتنے مسلمان لڑکیوں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ آج کتنے غیر مسلمانوں کے ساتھ نہیں بھاگتی؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے مسلمان لڑکیاں جو برقعوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ کالجز میں دیکھ لو، پارکس میں دیکھ لو، کون نظر آ رہے ہیں؟ آج برقعے نظر نہیں آ رہے۔ 10 مسلمان لڑکیاں بھاگتی ہیں تو کیا اس کی وجہ سے آپ کی آئیڈینٹی خراب نہیں ہوتی؟ حالانکہ آپ کی بیٹی نہیں بھاگی، آپ کی بیٹی حفاظت میں ہے، لیکن جب آپ کی قوم کی 10 لڑکیاں کرنول سے بھاگتی ہیں تو کیا اس کا ایفیکٹ آپ کی کمیونٹی پہ نہیں پڑے گا؟ آپ کے گھر پہ نہیں پڑے گا؟ اگر خود آپ کے خاندان کی 2 لڑکیاں بھاگتی ہیں تو کیا آپ عزت سے کہہ پاؤ گے اپنے خاندان کے بارے میں؟ ارے بھائی آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری لعنتیں، اس کے باوجود بھی کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ اس لیے کہہ رہا ہوں میں یہ سب چیزیں جتنے میں نے سنایا ہے، نئی بات کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ایک ایک آدمی کو یہاں بلا کر کہنے کا موقع مل جائے، ہر آدمی 1 گھنٹے کی داستان سنائے گا، کوئی اپنے خاندان کے بارے میں سنائے گا، کوئی اپنے بہن کے شادی کے وقت بہن بھائیوں نے کیسے لوٹا ہے اس کا ذکر کرے گا، کوئی اپنے دامادوں کی داستان سنائے گا کہ دامادوں نے کتنا لوٹا ہے۔ ہر آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ انگار ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ یہ سب چیزوں کو برا تو ہم کہتے، ہم اس کو لائک نہیں کرتے، میں بھی جانتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا دعوت نامہ آتا ہے، جب آپ کے پاس کوئی ایسا ویڈنگ انویٹیشن آتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بندہ مجھے دعوت نامہ لا کر دیا، اس شادی میں جہیز ہے، پلنگ ہے، فرنیچر ہے، بچی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا بھی ہے، نکاح والا کھانا، یہ سب چیزیں آپ جانتے بھی ہیں، لیکن کیا آپ کی ہمت ہوتی زبان سے کہنے کے لیے بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں، میں آپ کی اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکتا؟ دیکھو آپ کی اس طرح کی ایک شادی کی وجہ سے پوری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے، آپ سے دوستی ہے، رشتہ ہے، آپ سے پارٹنرشپ ہے بزنس کا، لیکن جس میں آپ کے اس دعوت میں نہیں آؤں گا جو کہ آپ ہمارے نبی کے طریقے کو بائیکاٹ کر کے آپ سوسائٹی کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں اور اس میں شرکت کرنے کی دعوت مجھے دیتے ہیں آپ، سوری بھائی میں نہیں آ سکتا، کیا یہ کہنے کی ہمت ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں ہوتی۔ تو پتہ کیا چلا؟ آج یہ پیغام لے کر جاؤ، کرنے والا غلط نہیں ہے، یہ سب چیزیں کرنے والے سے بھی سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایسی دعوتیں اٹینڈ کر رہا ہے، پیٹ بھر کھانے کھا رہا ہے اور مبارکبادی دے کر آ رہا ہے۔ کس بات کی مبارک؟ بھائی مبارک، کیا ارینجمنٹس کیا آپ نے، جلیل بھائی داماد مبارک ہو آپ کو، جبار بھائی آپ کو تو بہو مبارک ہو۔ ارے کس چیز کی مبارکبادی دے رہے بھائی آپ؟ وہ آدمی جو ایک شادی کر کے پورے سوسائٹی کے لیے غلط ماڈل قائم کیا ہے، آپ اس کو مبارکبادی دے کر آتے ہو؟ ایسے آدمی کو تو ذلیل کرنا چاہیے تھا، ایسے آدمی کا تو سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا، جو آپ کے نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی کے طریقے کو اڈاپٹ کر رہا ہے، اس کا تو بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ آپ جا کر مبارکبادی دے کر آتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ آپ ایمانداری سے بتاؤ، اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی بچی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کر دیا، 5 لاکھ روپے، تو کیا چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کی زندگی حرام نہیں کرتی؟ کرتی کہ نہیں کرتی؟ تمہارا بھائی 5 لاکھ روپے خرچہ کرا، تم 6 لاکھ تو خرچ کرو جی، سود پہ قرضہ لاؤ، جائیداد بیچو، وہ گاؤں میں ہے سو چارے کر کھیت بیچو، یا میرا سونا جو ہے وہ گروی پہ رکھ کے لے کر آؤ، کچھ تو بھی کرو، 6 لاکھ تو خرچہ کرو، ورنہ خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی نا۔ ارے جھٹانی کے سامنے کیا منہ لے کر چلے جاؤں میں؟ انہیں 400 لوگوں کو کھانے کھلائی، 10 تولے سونا ڈالی اس کی بچی کو، تو کیا میں کم از کم 12 تولے سونا نہیں ڈالنا اپنی بچی کے لیے؟
تم کچھ تو بھی کرو، بچی کی شادی ہے، عزت کا معاملہ ہے۔ جب گھر سے بیوی کا ٹارچر شروع ہو جاتا تو یہ مرد کتنا ہی بڑا پروفیشنلسٹ کیوں نہ ہو، یہ مرد کتنا ہی بڑا دیندار کیوں نہ ہو، بسا اوقات یہ مرد کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، دائی کیوں نہ ہو، مسجد کا صدر کیوں نہ ہو، جماعت کا صدر کیوں نہ ہو، کمیونٹی کا لیڈر کیوں نہ ہو، بات جب گھر کی بیوی کی آتی تو پھر یہ سارے کے سارے مرد بیوی کی امامت میں مقتدی بن کر انہوں جیسا بولے ویسے کرنے کی چکر میں آج ہمارے گھر کی شادیاں دیکھ لو، آپ نہیں دیکھ رہے؟ آپ یہ مرد کے جو باتیں خالی مسجد میں، گھر کے باہر رہتے، گھر کے اندر منہ نہیں کھول سکتے انہوں، آپ دیکھ لو منہ نہیں کھلتا ان کا گھر کے اندر۔ کیوں؟ اس میں میجورٹی تو وہ لوگ رہتے جو آلریڈی اپنی شادی میں لے چکے ہوتے ہیں۔ اب ایسا میرا جمعہ کا خطبہ سن لیے، جذبات میں جمعہ کے بعد گھر میں جا کر بیگم کو بول دیے، بیگم سنو میں نے فیصلہ کر لیا، آج مول صاحب کا بیان سن لیا، اپنے بچے کی شادی پوری سنت پہ کریں گے، اپن نہ جہیز لیں گے، نہ پلنگ لیں گے، نہ فرنیچر لیں گے، مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لا لیں گے گھر پہ۔ اب انہوں کیا کرتے معلوم میڈم، ایسا گھور کے دیکھتے آپ کو، پھر بولتے ہمارے باپ سے جب وصول کر رہے تھے تب آپ کو یہ سنت یاد نہیں آئی؟ میرے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کر رہے تھے تم، تب آپ کو یہ حدیثیں یاد نہیں آئیں؟ جاؤ جی جاؤ، میرے بچے کی شادی ہے، میرے ارمان نکالنا ہے میرے کو۔ اب انہوں نظر نہیں آتے، کہاں دکھتے پھر معلوم؟ وہ نکاح کے دن قاضی صاحب بولتے نا کہاں ہے بھائی بچے کے باؤں کو بلاؤ، اب انہوں لوگوں کو ہٹا لیتے ہو، آتے پریکٹیکلی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو پتہ کیا چلا، یہ ہمارے عادتوں نے عورتیں ہمارے اوپر ڈومینیٹ کر چکی ہیں۔ تو اسی لیے آج کے بعد فیصلہ کر کے چلے جاؤ، جب کبھی بھی گھر پہ کسی ایسے دعوت نامے کا آپ کے پاس انویٹیشن آتا ہے، جب کبھی بھی گھر پہ کسی بھی ایسی شادی کا انویٹیشن آپ کو ملتا ہے، چاہے انویٹیشن دینے والا سگا بھائی کیوں نہ ہو، انویٹیشن دینے والے آپ کے سگے رشتہ دار کیوں نہ ہو، بزنس پارٹنر کیوں نہ ہو، اس سے کہنا کہ بھائی معافی چاہتا ہوں یار، شادی میں آنے کے ارمان تو میرے ہے، دل ہے، لیکن جس شادی میں تو تیرے نبی کو نہیں بلا رہا ہے، نبی کو بیکاٹ کیا ہے تو نے، اب نبی سے بڑھ کر ہوں گیا میں تیرے لیے، سوری یار میں نہیں آ سکتا۔ ساتھیوں یاد رکھو اس بات کو، جب تک ایک ناچنے والی ناچ رہی ہے، کب تک ناچے گی وہ؟ جب تک اس کو دیکھنے والے رہیں گے۔ ذرا دیکھنے والے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ ناچتے رہے گی؟ نہیں، وہ بند کر دے گی ناچنا۔ جب تم ناچنے والی کو ناچتے ہوئے دیکھو گے، تھالیاں مارتے رہو گے، پیسے اڑاتے رہو گے، تھکے گی کیا وہ؟ نہیں، صبح تک ناچتے رہے گی وہ۔ اسی طرح یہ شادیوں کے بارے میں ہم گھنٹوں باتیں کر لیں گے، اس طرح کے کئی جلسے کر لیں گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، جب تک کہ تم بائیکاٹ نہیں کرو گے۔ چونکہ یہ شادیاں تو کریں گے وہ لوگ، لیکن جب ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے، ایمانداری سے دیکھ لو، خاندان کے 10 بڑے، کیا خاندان کے 10 بڑے لوگ اگر فیصلہ کر لیے کہ آج کے بعد ہمارے خاندان میں جو بھی نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق شادیاں کرتا ہے تو ہمارا خاندان اس کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ، خاندان کے 10 بڑے اگر بائیکاٹ کا اعلان کر دیے تو کیا 11ویں آدمی کی ہمت ہوتی کرنے کی شادی؟ انہیں تو یہی سوچتا کہ بھائی میرے خاندان کے بڑے ہی تو نہیں آ رہے نا، تو اب میں کیا کروں یہ ساری کی ساری چیزیں کر کے۔ اگر لوگ کہے بھی یار ایک ہی بچی ہے کر دے رہے، ارے بھائی میرے کو نکال دیتے میرے سنگم میں سے، میرے خاندان میں سے نکال دیتے، میرے کاسٹ میں سے نکالتے، دیکھتے نہیں دیکھتے آپ؟ لیکن جب یہ خاندان کے بڑے ہی فتنے خور بن جائے، یہ خاندان کے بڑے ہی مجرم بن جائے، تو پھر کون بولے گا بھائی چھوٹوں کو؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات، یاد رکھو آج کتنے گھروں میں نہیں دیکھتے آپ، خاندان کے بڑے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرنے کے بجائے یہی لوگ تو کاڑی کرتے نا، ارے ایک بچی ہے دینا پڑتا، رشتہ دار کیا سمجھتے، ارے ایک ہی تو بچی ہے، کچھ تو جمع کیا ہوگا، چل اچھا کر، گھر کے سامنے مہمان آتے، دال چٹنی 2 بھی ہے کھلا کے بھیج دے۔ سنے نہیں سنے کہ آج تک شادی میں کسی نے دال چٹنی کھلایا؟ نہیں کھلایا، آپ کو بھی پتا ہے، وہ خالی بولنے کے الفاظ ہے دال چٹنی کے، جب تک کہ 400 لوگوں کے لیے بریانی نہیں پکے گا، مرغ مسلم نہیں پکے گا، جب تک کہ 2 قسم کے میٹھے نہیں پکیں گے، جب تک کہ عالیشان فنکشن ہال نہیں لیا جاتا، کہ شادی کا امیجنیشن ہوتا ہے؟ ارے بھائی آپ اتنے سب مصیبتیں دیکھ رہے ہیں نا، اچھا ان تمام چیزوں سے اور دلچسپی کی بات، یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہیں، کیا یہ سب چیزیں کرنے کے لیے کیا کسی بی جے پی والے نے آپ کو کرنے کے لیے کہا؟ کیا کسی نے کہا آپ کو دیکھو شادی نبی کے طریقے پہ ہٹ کے نہیں کرنا، نبی کے خلاف جا کر شادی کرنا ہے، اگر تمہارے نبی کے طریقے پر کرو گے تو پھر تمہارے اوپر UAPA لگے گا؟ کیا کسی نے کہا آج تک؟ نہیں، کہ آج تک مودی امت شاہ نے کہا آپ سے اس طرح سے کہ بچی والوں کے پاس جہیز لے لو، پلنگ فرنیچر لے لو؟ کہا؟ تو پھر آپ اس کو کیوں دشمن بول رہے بھائی؟ آج مسلمانوں کا دشمن کون ہے؟ بچہ بھی اٹھ کے کیا بولتا؟ دشمن ہے۔ تو انہیں کہاں دشمن ہے؟
ارے اصل دشمن تو آپ کے گھر میں ہیں، اصل دشمن تو آپ کے خاندان میں چھپے ہوئے ہیں۔ یقین نہ آئے تو ایمانداری سے دیکھ لو، آپ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، والدین خوش ہو جاتے، دیکھتے نہیں دیکھتے؟ میرا بچہ اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو بسا لیا۔ بچہ اگر بیٹھ کر پانی پی رہا ہے، والدین خوش نہیں ہوتے؟ میرا بچہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے بھائی۔ اذان ہوتے ہی بچہ ٹوپی لے کے مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے، خوش ہوتے نہیں والدین؟ میرا بچہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اذان ہو رہی، بچی فوری دونی ڈال لے رہی سر پہ سے، کیا سنت پر عمل کر رہی ہے بھائی میری بچی۔ سوال یہ ہے، وہ بچہ جو بیٹھ کر پانی پیا، آپ خوش ہو گئے کہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ بچہ جوان ہوا، چہرے پر داڑھی لا لیا، آپ خوش ہو گئے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ وہی بچہ شادی کے وقت آپ سے کہے کہ ابو میں شادی نبی کے طریقے پر کروں گا، نہ پلنگ لینا ہے، نہ فرنیچر لینا ہے، نہ اپنے 500 مہمانوں کو لے کر جانا ہے، صرف ہم گھر کی 4-5 لوگ جائیں گے، نکاح کر کے بچی کو لے کر آئیں گے، مختصر ولیمہ کریں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ باپ ناراض ہو جائے گا، ماں کہے گی تیرا دودھ نہیں بخشوں گی، دادی کہیں گی گھر سے میں نکل جاتی بھائی نے کیسے کہ پاگل پاگل باتیں کر رہا۔ خاندان والے ماموں چاچائیں پھوپھائیں خالو ہیں آ کے موٹیویٹ نہیں ڈی موٹیویٹ کریں گے، کیا پاگل پاگل باتیں کر رہا۔ ارے مول صاحب ہم بولتے رہے ایسی، جمعہ کا خطبہ ہے، کچھ تو بولنا پڑتا نا ان کو، کیا خالی آ کے تھوڑی رہتے ممبر کے اوپر، کچھ تو بولنا پڑتا، بولیں گے وہ لوگ۔ لیکن خاندان کا سوچ، خاندان میں نام کیا ہوگا اپنا، اپنے کو کیا پڑی بیٹا، 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ کی ہو، دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ ارے زندگی میں ایک بار کرتے نا رے شادی، تو کیا پاگل باتیں کر رہا ہے، بولنے والے کون؟ ارے تو اصل دشمن کہاں ہے بھائی؟ اصل دشمن آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کسی اور سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں۔ اصل اما دیوی، اصل امیت شاہ، اصل مودی تو آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بات کر رہے، آپ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، آپ دیکھ لو۔ اور ساتھیوں، یہ شادی والا معاملہ اتنا کڑوا سچ ہے کہ اس میں سارے کے سارے مسلک والے ملوث ہیں۔ دیکھ لو آپ، سارے کے سارے جماعتوں نے، سارے کے سارے مسلک والوں نے قسم کھا لی ہے ہم شادی نبی کے طریقے پر نہیں کریں گے۔ یقین نہ آیا تو آپ خود دیکھ لو، اگر میں آپ سے کہا کہ ہاتھ یہاں باندھنا ہے، آپ کے ذہن میں کون آتے ہیں؟ اہل حدیث۔ اگر میں آپ سے کہا کہ بھائی 3 دن یا 40 دن جماعت میں جائیں گے، چلو، کون آ رہے؟ تبلیغی دیوبندی آتے نا۔ اگر میں آپ سے کہا اپنے کو خلافت قائم کرنا ہے، کون آتے ذہن میں؟ جماعت اسلامی۔ اگر میں آپ سے کہا درگاہوں پر جانا ہے، جائز ہے، فاتحہ درود سلام جائز ہے، کون آ رہے؟ سنی بریلوی۔ اچھا، اگر میں آپ سے کہا لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کیے بغیر شادی کرنا ہے، اب کون آتے؟ آ رہا کوئی اہل حدیث والا، کوئی دیوبندی آتے، کوئی جماعت اسلامی والے آ رہے ذہن میں آپ کے؟ کوئی سنی آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ یہ سارے لوگ قسم کھا لیے ہم نبی کے طریقے پر شادی نہیں کریں گے، ہاں باقی تمام سنتوں کے معاملے میں لڑیں گے، مسجدیں الگ کریں گے، مسلک الگ کریں گے، جماعتیں الگ کریں گے، لیکن بات جب نکاح کی آتی ہے ہم سارے کے سارے یونائٹ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں تو الگ ہے لیکن ہمارے شادی خانے ایک ہے۔ کیا کوئی شادی خانہ بتا سکتے آپ؟ ارے وہ شادی خانہ بریلویوں کا ہے نا رے، ارے وہ شادی خانہ دیوبندی کا ہے، وہ شادی خانہ اہل حدیث کا ہے، وہ شادی خانہ جماعت اسلامی کا ہے، بتاتے نہیں؟ کیوں؟ ہم سب لوگوں کی شادی خانے ایک ہے، ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے نماز کے طریقے الگ ہیں، ہمارے شادی کے رسومات سب کے ایک ہیں۔ نہیں کرنا پڑتا، دینا پڑتا، یہ پڑتا جو ہوتا نا سب کا ایک ہوتا، ہاں نماز الگ الگ ہے سب کے، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو ساتھیوں، اس طرح کی گفتگو میں اگر شام تک بھی کرتے بیٹھا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت زیادہ آپ کے نالج میں اضافہ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر تم یہ فیصلہ لے کر اٹھتے ہو یہاں سے آج کہ آج کے بعد میرے پاس جو کوئی بھی ایسا ویڈنگ انویٹیشن لے کر آئے گا جس میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ کروایا جا رہا ہے، چاہے خوشی سے یا فرمائش سے، ویڈنگ انویٹیشن لانے والا سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، بزنس پارٹنر ہو، ریلیشن ہو، نائبر ہو، کولیگ ہو، کلاس میٹ ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر وہ دعوت نامہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو میں ان کے دعوت میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ بات ان کو کہنا ہے، رخا قبول کر لینا اور شادی میں نہیں جانا یہ بزدلی ہے، یا رخا قبول کر لینا، شادی میں تو چلے گئے، بعض لوگ کھانا نہیں کھا کے آتے، دیکھو نہیں انہوں شادی میں کھانا نہیں کھاتے رہے، وہ جہیز ہے نا، تو ارے بھائی تم شادی میں تو چلے گئے نا، اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے غلط کیا، اس وجہ سے نہیں آئے تھے مسجد کے صدر صاحب، ارے نہیں میں نبی کے طریقے کے خلاف کیا تھا اس لیے ہمارے امام صاحب نہیں آئے میری دعوت میں، کیسا پتا چلتا؟
آپ جب دعوت میں پارٹیسپیٹ کریں گے، جب آپ ویڈنگ انویٹیشن ایکسیپٹ کریں گے، ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ غلط کر رہا ہے؟ جب آپ زبان سے کہیں گے کہ بھائی معافی چاہ رہا ہوں، میں نہیں آ سکتا، یہ دعوت نبی کے خلاف ہے، ہاں وہ تانے تو دے گا آپ کو، وہ گالی تو دے گا بدلے میں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میرے کو سنت سکھا رہا، اچھا تیرے بھائی کی شادی بھول گیا، تیرے بھائی کی شادی کیسا کرا تھا تو، ارے تیری بچی کی شادی کیسا کرا، بھول گیا، میرے کو بول رہا۔ ایک ہی جواب دینا، بھائی صحابہ شراب پیے تھے، پیے نہیں پیے؟ صحابہ شراب پیے تھے، صحابہ سود کھائے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، چھوڑا تو چھوڑا، ایسا چھوڑا، مدینے کی گلیوں میں پورا شراب بہہ رہا تھا نا، نالیوں کی طرح، تو ان سے کہنا کہ بھائی جیسے صحابہ نے شراب پی تھی لیکن جب پتہ چلا تو انہوں نے چھوڑ دیا، صحابہ نے سود کھایا تھا لیکن جب پتہ چلا تو انہوں نے چھوڑ دیا، اسی طرح میں نے آج تک کئی دعوتیں کھائے ہیں، میں نے کئی دعوتیں اٹینڈ کیے ہیں، میں نے میرے بچی کو دیا، بچے کو لیا، لیکن نہیں پتا تھا، آج پتہ چلنے کے باوجود بھی مزید ایسے دعوتیں اٹینڈ کرتے رہوں گا، ایسی دعوتیں کرنے والوں کو مبارکبادی دیتے رہوں گا، اور صبح آ کر اس کو گالیاں بھی دیتے رہوں گا۔ سنتے نہیں سنتے؟ دعوت ہونے کے صبح کیا بول لیتے پھر کہ ارے اس کو اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت تھی کیا، رے سود پہ قرضہ لایا، ارے وہ چھوٹا میکینک اتنا بڑا ڈیکوریشن کرنے کی ضرورت کیا تھا، اس کو 5 قسم کے پکوان رکھنا ضرورت تھا کیا؟ بول لیتے نہیں بول لیتے؟ ارے بعض لوگ تو فنکشن ہال میں اس کی کرسیوں پر بیٹھ کر بول لیتے۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو اس سے اتنی ہمدردی ہے، اگر آپ اس کی اکنامی بچانا چاہ رہے تو کیا کرو، آپ جب ویڈنگ انویٹیشن آ رہا ہے اس وقت اس کو انفارمیشن دو۔ یہ جب آپ کو پتہ چلے کہ اپنے خاندان میں کوئی نکاح کرنے والا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ ہاں فلاں صاحب کا رشتہ جمنے والا ہے، اس وقت جا کر نصیحت کرو نا، اس وقت جا کر بتاؤ۔ بھائی چھوٹا پیغام لے کر آیا، دیکھو یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ اپنے بچے کی شادی کرنے والے ہیں، ذرا فیصلہ کر لو، آپ کے بچے کی شادی میں آپ کے پاس 4 ماڈل ہے، آپ کو نبی کا ماڈل چاہیے، پولیٹیشینز کا ماڈل چاہیے آپ کو، یا علماء کا خوشی والا ماڈل چاہیے، یا مالداروں والا ماڈل چاہیے، ذرا فیصلہ کر لو۔ اگر نبی کا ماڈل لوگے تو روز قیامت سفارش ملے گی، اگر باقی تینوں کا ماڈل لوگے تو یہ سوسائٹی کے لیے رانگ ایگزامپل تم دینے والے بنو گے۔ ان کو پہلے سے بتا دو اور وہیں پر بتا بھی دو، بھائی اگر آپ ایسا نکاح نہیں کر سکے مجھے تو ویڈنگ کارڈ لا کر نہیں دینا، دیکھو پلیز، اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے لوگوں سے تو پہلے جا کر بتا دو۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھو اسی طرح ہماری لڑکیاں بھاگتے رہیں گی، اسی طرح فائنانشیلی آپ قرضے اٹھاتے رہیں گے، اسی طرح آپ لوگوں سے چندے بھیک خیرات مانگتے رہیں گے، اسی طرح ہماری کمیونٹی مسلم بولتی، دیکھو ہمیشہ آپ سنتے مسلمان بولتی، پہلے تو 2nd کلاس سٹیزن بولتے تھے نا، آج کیا بول رہے ہیں؟ 3rd کلاس سٹیزن بول رہے ہیں مسلمان۔ اور اس مسلمانوں کے لیے مسلمان نہیں، جسٹس ساچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، کیا ہے؟ آج مسلمان اکنومیکلی SC ST سے بھی نچلی ذات پر ہے، حالانکہ گورنمنٹ کی نگاہ میں نچلی ذات پہ کون ہے؟ زیادہ ریزرویشنز کس کے لیے ہوتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جسٹس ساچر کمیٹی کا رپورٹ کیا ہے؟ SC ST سے بھی نچلی ذات پر کون ہے آج؟ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ارے مسلمان کے پاس دنیا کا پیسہ ہے، اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو تو ذرا جا کر ان کی شادیاں دیکھ لو، اگر مسلمانوں کی غریباں دیکھنا ہے، غریبی، تو ذرا ان کا رہن سہن، ان کے مکان دیکھ لو، غریبی کتنی ہے پتہ چل جاتا ہے، لیکن کتنے مالدار ہے پتہ چلنا ہے، ذرا ان کے فنکشن ہالز دیکھ لو، تو پتہ کیا چلا؟ یہ ہماری شادیوں نے ٹوٹلی اکنومیکلی ہم کو نقصان کر کے رکھ دیا ہے۔ آج فیصلہ کر کے اٹھو ساتھیوں، جب کبھی بھی بچہ یا بچی کی شادی کرنا ہے، لڑکی والوں سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر جہاں میرج پرپوزل آئے گا وہاں ہم شادی کر دیں گے۔ نمبر 2، جو کوئی بھی ایسا ویڈنگ انویٹیشن آپ کو لا کر دے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا تو ایسے دعوت ناموں کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو ہماری شادیاں مکمل سنت پر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔